بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو علم کلام کے بارے میں تھی۔ عرض ہوا کہ کوشش کی جائے گی کہ ان چند جلسات میں علم کلام کا تعارف کروایا جائے، اور اس علم کلام کے تعارف کے لیے ہمارے لیے بنیاد استاد شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات ہیں۔ کلیات علوم اسلامی میں ایک حصہ جو علوم اسلامی کا تعارف ہے، ایک حصہ علم کلام کے بیان میں ہے۔ گزشتہ درس کے اندر کسی حد تک ابتدائی طور پر علم کلام کی تعریف کو بیان کیا گیا، اس کی وصف اور ڈیفینیشن کیا ہے۔ علم کلام ایک ایسا علم ہے جو عقائد اسلامی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ عقائد اسلامی کے بارے میں گفتگو تین زاویوں کے لحاظ سے ہے۔ ایک زاویہ یہ ہوگا کہ ان عقائد کی توضیح اور وضاحت پیش کی جائے گی۔ دوسرا زاویہ اور جہت یہ ہے کہ ان عقائد کے استدلالات اور دلائل کو پیش کیا جائے گا۔ اور تیسرا زاویہ یہ ہے کہ ان اعتقادات اور عقائد پر جو اشکالات اور اعتراضات ہوتے ہیں، ان اشکالات اور اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے، یعنی دفاع کیا جائے گا۔ یہ گزشتہ درس کا خلاصہ تھا تقریباً۔ اچھا، دوسرا سوال کہ جو عام طور پر ہر انسان کے ذہن میں اٹھنا بھی چاہیے، وہ یہ ہے کہ علم کلام کا آغاز کب سے ہوا ہے۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ جس کو استاد شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ علم کلام کا آغاز کب ہوا ہے؟ اس سوال کے جواب کی طرف جانے سے پہلے مقدماتی طور پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اس نقطے پر تأمل کریں، پھر استاد شہید مرتضیٰ مطہری کے بیانات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ کلاً جتنے بھی اسلامی علوم ہیں، اس وقت جتنے بھی اسلامی علوم آپ کے سامنے باقاعدہ جو ایک علم کی شکل میں موجود ہیں، مثلاً آپ علم فقہ کو لے لیں، علم اصول کو لے لیں، علم عقائد یعنی کلام کو لے لیں، اور جتنے بھی اسلامی علوم ہیں، اس وقت جو ان علوم کی حالت ہمارے سامنے ہے، باقاعدہ ایک موضوع ہے، ان کے مسائل ہیں، پھر ان مسائل کے بارے میں گفتگو ہے، پھر اس علم سے ہدف کیا ہے، یہ باقاعدہ ایک منظم طریقے سے علوم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شریعت خالدہ اسلامیہ کو لے کر آئے تو آیا واقعاً رسول اللہ نے اسی طریقے سے مختلف علوم بنائے تھے؟ یعنی جو علوم آپ کو اس شکل میں مختلف صورتوں میں نظر آتے ہیں، آیا اسی طریقے سے باقاعدہ علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تدوین فرمائے،
پھر ان کو لوگوں کے سامنے پڑھایا، آیا اس طریقے سے ہے؟ تو آپ بھی کہیں گے کہ نہ، ایسے تھوڑی ہے کہ جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین مبین اسلام کو لے کر آئے تو باقاعدہ آتے ہی ایک اسکول بنایا، ایک کالج بنایا، ایک یونیورسٹی بنائی جیسے آج کل ہوتے ہیں، پھر اس تعلیمی اداروں کے اندر مختلف لوگوں کو داخلہ دیا گیا، پھر وہاں پر مختلف علوم کو پڑھایا جاتا تھا۔ نہ، اس طریقے سے تو نہیں ہے، کہ ہر کوئی بندہ جانتا ہے کہ اس طریقے سے نہیں تھا، بلکہ دینی تعلیمات جتنی بھی تھیں جو انسان کی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو بیان کیا جاتا تھا۔ اس کے بیان کے مختلف طریقے ہیں، اور ان مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے کہ دیکھو تمہاری یہ ضرورت ہے، لہذا ان چیزوں کو سمجھو، تمہاری یہ ضرورت ہے، ان چیزوں کو سمجھو، تمہاری یہ ضرورت ہے، ان چیزوں کو سمجھو۔ سربستہ طریقے سے انسان کی جتنی ضروریات تھیں، ان ضروریات کے اعتبار سے جو اسلام کی تعلیمات تھی، ان تعلیمات کو رسول اللہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ باقی آپ کہیں کہ ہر علم اپنے موضوع اور مسائل کے ساتھ جدا جدا طریقے سے باقاعدہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں تدوین کیا گیا ہو کہ جن کو ہم علوم اسلامی کہتے ہیں، اس طریقے سے نہیں تھا۔ اصل ان علوم اسلامی کے اندر جو مسائل بیان ہوتے، اصل ان مسائل کا روح، اصل تعلیمات پیغمبر اکرم نے بیان فرمائے، لیکن ان تعلیمات کو مختلف علوم کی شکل میں ڈھالنا، ہر علم کے اندر ہر ایک کو جدا جدا گانا طریقے سے بیان کرنا، یہ بعد کے زمانے کی بات ہے۔ یہ باقاعدہ آپ کہیں کہ ایسے یہ علوم کی پارٹیشن اور علوم کے یہ جو مختلف حصے ہیں، اس طریقے سے پیغمبر اکرم کے زمانے میں نہیں تھے، بلکہ یہ علوم جیسے کہ ابھی ہم آگے چل کر بیان کریں گے بھی، علم کلام کے بارے میں بھی یہ آہستہ آہستہ ان علوم کی شکل انہوں نے اختیار کی ہے۔ یہ سادہ لوہی ہے کہ کوئی بندہ آ کر کسی اسلامی علم کے بارے میں آ کر یہ کہے کہ آیا یہ اسلامی علم پیغمبر کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا۔ خوب اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے اس وقت تمہارے سامنے علم ہے تو اس صورت میں نہیں تھا، لیکن اس علم کے اندر جو اصل نقطہ بیان ہو رہا ہے، روح ہے اس علم کا جو روح ہے اور اس علم کی جو تعلیمات ہیں، وہ بے شک پیغمبر اکرم کے زمانے میں تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس نقطے کو مد نظر رکھیں کہ جو اصل تعلیمات اسلامیہ ہیں وہ پیغمبر کے زمانے میں بھی ہیں، اور ہمارے اعتقاد کے اعتبار سے امیر المؤمنین کے زمانے میں بھی ہے۔ البتہ بعد والے ائمہ جیسے ہم ذکر کریں گے کہ پہلی صدی کے دوسرے حصے سے باقاعدہ علوم وجود میں آنا شروع ہو گئے، اسلامی علوم۔ کیوں اسلامی علوم وجود میں آ رہے ہیں؟ ہر ایک کا اپنا فلسفہ بھی ہے کہ اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے، کہ فعلاً ہماری بات کلام کے بارے میں اس کلام تک محدود رہیں گے۔ اچھا، پس یہ جو علم کلام ہے، اس علم کلام کی طرف بھی آتے ہیں کہ آیا اس علم کلام کا تعلق جو جہان اسلام کے ساتھ ہے، عالم اسلام کے ساتھ ہے، اس علم کلام کا آغاز کیوں ہوا، کب سے ہوا؟ یہ اہم سوال ہے کہ جس سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں ابھی ہم۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستشرقین کہ ایک بہت بڑا یہ بھی موضوع ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے، عالم اسلام سے باہر تھے، لیکن انہوں نے جو اسلام کے بارے میں مختلف تحقیقات پیش کی، مختلف مطالعات اور ریسرچ اور تحقیقیں کی، خوب ان لوگوں کو معمولاً مستشرقین کہتے ہیں کہ جنہوں نے
اسلام میں نہ ہوتے، اسلام سے باہر رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے بارے میں، مکتب اسلام کے بارے میں مختلف مطالعات کیے، مختلف تحقیقات کی، ان لوگوں کو معمولاً مستشرقین کہتے ہیں۔ کہ بہرحال یہ بھی اپنی جگہ پر ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ اس بحث میں نہیں جاتا۔ عام طور پر ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ مستشرق یعنی جو بعض یورپی حضرات مغربی مفکرین آئے جو عالم اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے اور اسلام کے بارے میں جو انہوں نے ریسرچ اور تحقیقیں پیش کی، ان کو مستشرق کہتے ہیں۔ نہ، ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق مغربی سرزمین کے ساتھ ہو۔ ایک تعریف کے مطابق ہر وہ بندہ مستشرق کے دائرے میں آتا ہے کہ جو اسلامی فرہنگ، اسلامی کلچر، اسلامی مکتب سے باہر ہے اور اسلام کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے، یہ بندہ ان مستشرقین کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک بہت بڑی داستان ہے مستشرقین کی بھی، کہ اس داستان کی طرف نہیں جاتے۔ فعلاً صرف اتنا سمجھے کہ مستشرق یعنی وہ لوگ کہ جو اسلامی مکتب سے باہر ہو کر اسلام کے بارے میں مطالعات کرتے، اسلام کے بارے میں تحقیق کرتے، ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معمولاً مستشرقین نے جو علم کلام کے بارے میں مطالعات اور تحقیقات پیش کی ہے، وہ لوگ علم کلام کا آغاز اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علم کلام کی تاریخ اور آغاز کو دقیق طریقے سے تو مشخص نہیں کیا جا سکتا کہ ہم آئیں اور آپ کو دقیق طریقے سے سال اور اس سال کے اندر مہینہ، تاریخ، دن مشخص کر کے بتائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے اظہار نظر کرنا بہت مشکل ہے کہ مشخص طریقے سے ہم آپ کو سال بتائیں، مثلاً سن 50 ہجری میں، 40 ہجری میں، 30 ہجری میں، 20 ہجری میں فلاں مہینے کے اندر اس طریقے سے علم کلام کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی، نہ، ایسے نہیں کہا جا سکتا، دقیقاً ایسے مشخص نہیں کر سکتے۔ البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ قرن اول، پہلی صدی ہجری کے دوسرے حصے میں، یعنی 50 ہجری کے بعد دوسرے حصے میں کلامی مسائل پیدا ہوئے۔ مثلا مہم ترین بحث جو مسلمانوں کے درمیان رائج ہوئی وہ جبر و اختیار کے بارے میں گفتگو ہوئی، پہلی صدی کے دوسرے حصے میں۔ ہاں، مسلمانوں کے درمیان یہ جبر و اختیار کا مسئلہ اٹھا۔ قہراً اسی جبر و اختیار کی وجہ سے عدل الہی کے بارے میں بھی گفتگو ہونی شروع ہو گئی۔ رسمی طور پر باقاعدہ جسے کہا جائے کہ ان مباحث کا آغاز کرنے والا حسن بصری ہے۔ حسن بصری نے باقاعدہ کلام کے ان مباحث کو، جبر و اختیار و عدل، ان مباحث کی باقاعدہ پہلی مرتبہ آ کر تدریس کرنا شروع کی، اس کے بارے میں اظہار نظر کرنا شروع کر دیا اور باقاعدہ ان مسائل کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ پہلی صدی کے دوسرے حصے میں۔ اچھا، عالم اسلام کے اندر اس پہلی صدی کے دوسرے حصے میں دو اہم ترین شخصیتیں ہیں کہ جن شخصیتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کی آزادی اور انسان کے اختیار کا بہت زیادہ دفاع کرتے تھے، کیونکہ یہ جو مسئلہ اٹھا نا، اس مسئلے نے عجیب طریقے سے ایک رنگ و رونق اختیار کیا۔ بالآخر ایک بحث ہو رہی ہے کہ انسان یہ جو مختلف کام کر رہا ہے اپنے ان کاموں میں آزاد ہے، مختار ہے، یا نہ انسان جو یہ مختلف کام کر رہا ہے انسان مجبور ہے۔ حالانکہ جبر کی بھی مختلف اقسام ہیں، خدا نے مجبور کیا ہے، معاشرے نے مجبور کیا ہے، تاریخ نے مجبور کیا ہے، فلاں فلاں کہ یہ دیکھیں جبر و اختیار کے مباحث میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے، میں ان تفصیلات کی طرف نہیں جاتا۔ یہ مستشرق حضرات کہتے ہیں کہ پہلا بندہ جس نے جبر و اختیار کے بارے میں باقاعدہ کلامی اور مسائل کے اعتبار سے گفتگو کی، ان مستشرقین کا ماننا ہے کہ وہ حسن بصری ہے، کہ پہلی صدی کے دوسرے حصے میں اس نے ان مباحث کو بیان کیا۔ اچھا، حسن بصری کے بارے میں فی الحال گفتگو نہیں کرتا۔ حسن بصری بھی ایک جنجال آمیز ترین شخصیت ہے۔
حسن بصری کی شخصیت بھی بہت جنجالی شخصیت ہے عالم اسلام کے اندر. مثلا ہمارے ہاں جو مکتب تشیع میں معمولاً جو رائج اور ابتدائی نظر ہے وہ اس حسن بصری کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. ہماری روایات میں بہت بڑے پیمانے پر مذمت بھی ہے، کیونکہ حسن بصری کا ایک لحاظ سے کلام کے ساتھ تعلق جوڑا جاتا ہے اور دوسرے اعتبار سے اس حسن بصری کا تعلق علم تصوف و عرفان وغیرہ کے ساتھ بھی باقاعدہ جوڑا جاتا ہے. کہ بہرحال میں اس علم عرفان اور تصوف کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، فی الحال فقط کلام پر فوکس کر رہا ہوں. تو حسن بصری کی جنجال آمیز شخصیت ہے. ہماری بعض روایات میں ظاہری طور پر آپ بہار کے اندر اٹھا کر دیکھیں بہت زیادہ حسن بصری کی مذمت بھی آئی ہے. لیکن بہت سارے محققین اس وقت جو تحقیق کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری روایات جو حسن بصری کی مذمت میں ہیں وہ ضعیف اور جعلی روایات ہیں. حسن بصری حقیقت میں امیر المومنین کے شاگرد ہیں اور ان روحانی تعلیمات کو امیر المومنین سے حاصل کرنے والے ہیں. یہ جو ظاہری تعلیمات میں حسن بصری کی شخصیت کی مذمت ہوئی ہے اس کے بہت سارے علل و اسباب ہیں. آپ اٹھا کر دیکھیں ان روایات میں اکثر روایات آپ کو ایسی ملیں گی جو ضعیف ہیں اور جعلی روایات ہیں. ان کی بنا پر کیونکہ ایک گروہ تھا جو گروہ تصوف اور عرفان کے ساتھ ایک بہت زیادہ اناد رکھتا تھا، اس کی بڑی مخالفت رکھتا تھا، اور تصوف اور عرفان کے بارے میں بھی یہی جو مستشرقین کے جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ لوگ بھی پہلی مرتبہ آ کر اس تصوف اور عرفان کو باقاعدہ حسن بصری کے ساتھ جوڑتے ہیں. اب ان لوگوں نے عرفان کی تصوف کی مخالفت بھی کرنی تھی، لہذا حسن بصری کے بارے میں ایک ہمارے فرہنگ کے اندر جعفری فرقے کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی فضا وجود میں آئی، اور پھر اس فضا کو پیدا کرنے میں بہرحال ان ضعیف روایات کا بھی ایک بہت بڑا کردار تھا. خلاصہ کلام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میں مستشرقین کی نظر کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کلام کے آغاز کے بارے میں. کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلا مسئلہ کہ جو عالم اسلام میں باقاعدہ کلام کے طور پر مطرح ہوا وہ جبر و اختیار اور عدل کے بارے میں تھا، اور اس مسئلے کو بھی رسمی طور پر باقاعدہ مباحث اور علم کی شکل میں لانے والا بھی حسن بصری ہے. اچھا، حسن بصری سے علیحدہ خود عالم اسلام میں کہتے ہیں کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جب یہ مسئلہ آہستہ آہستہ رونق لے رہا تھا اور اٹھ رہا تھا تو دو شخصیتیں ایسی تھی جو اس مسئلے میں انسان کے اختیار، آزادی اور ارادے کا بہت زیادہ دفاع کرتے تھے. ایک معبد جہنی ہے اور ایک غیلان دمشقی ہے. کہ ان افراد کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، اتنا صرف کلام کی تاریخ کے کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ وہ دو بندے ہیں معبد جہنی اور غیلان دمشقی کے جنہوں نے انسان کے اختیار اور آزادی اور ارادے کا بہت زیادہ دفاع کیا. اچھا، ان لوگوں کو جب بڑے پیمانے پر یہ کہتے تھے انسان مختار ہے، انسان کے فعل میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، صرف انسان ہے، خود ہی کرتا ہے، خود ہی ذمہ دار ہے اور کوئی چیز اس کے اندر دخالت نہیں رکھتی. ان کے مقابلے میں ایک اور گروہ آیا کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بعد میں گفتگو ہوگی ہر ایک کے بارے میں، جو اس چیز کا انکار کر رہا تھا. نہ، جیسے تم انسان کو باقاعدہ مختار قرار دے رہے ہو، جیسے تم انسان کی آزادی کی اتنی بڑی بات کر رہے ہو، نہ، اس طریقے سے نہیں ہے. وہ گروہ جبری کہلانا شروع ہوا. ان لوگوں کو جو انسان کے ارادے اور اختیار کا بہت زیادہ دفاع کرتے تھے ان کو قدری کہنا شروع کیا. یہ لوگ قدری کہلاتے تھے، یعنی یہ جو اختیار اور آزادی کی بات کرتے ہیں، یعنی معبد جہنی جیسے بندے، یعنی غیلان دمشقی جیسے بندے. لیکن ان کے مقابلے میں جو ان کے نظر کو نہیں مانتے تھے، ان کے نظریات کو رد کرتے تھے، ان کو جبری کہنا شروع کر دیا گیا. البتہ اس مسئلے کے بارے میں آئندہ دروس میں بہت زیادہ تفصیل آئے گی کہ مختلف فرقوں کے وجود میں آنے میں اس مسئلے کا کیا کردار ہے، اس مسئلے کی وجہ سے کون سے فرقے وجود میں آئے، کیا کیا نظریات پیدا ہوئے، کہ یہ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جلسات میں، آئندہ دروس میں آئے گی. لیکن فی الحال صرف اتنا سمجھیں کہ یہ دو شخصیتیں تھیں. اس پہلے مسئلے کے بارے میں، یہ جو جبر و اختیار کے بارے میں ہے، اس طرح کے دو نظریات عالم اسلام میں پیدا ہوئے. پھر آہستہ آہستہ یہ جو دو گروہ، ایک قدری بنا اور ایک جبری بنا، اس جبر و اختیار اور عدالت کے مسئلے کی وجہ سے دوسرے مسائل میں بھی اختلافات وجود میں آنے لگے.
الہیات کے، طبیعیات کے، اجتماعیات کے اور بہت سارے مسائل جو انسان، معاد، آخرت ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ مسئلہ آہستہ آہستہ ان مسائل کی طرف بھی سرایت کر کے گیا۔ اچھا، یہ کس طریقے سے سرایت کر کے گیا؟ کس طریقے سے الہیات کے دوسرے مسائل میں اختلاف ہوا، طبیعیات کے دوسرے مسائل میں اختلاف ہوا، اجتماعیات کے دوسرے مسائل میں اختلاف ہوا، انسان اور معاد کے بارے میں کن مسائل میں اختلاف ہوا، کہ انشاءاللہ تفصیلات آئندہ آئیں گی، تفصیل کے ساتھ ان کو ذکر کریں گے۔ لیکن فی الحال اجمالاً آپ اتنا سمجھیں کہ یہ جو جبر و اختیار کا مسئلہ ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ بنا جس نے عالم اسلام کے اندر بہت سارے اختلافات کو جنم دیا، اور اس مسئلے کے بارے میں جو مسلمانوں کے مختلف مکتب فکر وجود میں آئے، ان میں ایک مکتب فکر ابتدائی جو قدری کہلاتا ہے، بعد میں معتزلہ کے نام سے جانا جانے لگا، اس کو معتزلہ کے نام سے پہچانا گیا۔ اور دوسرا مکتب تفکر جو ان قدریوں کے مقابلے میں تھا، اختیار اور آزادی انسان کو قبول نہیں کرتا تھا، وہ جبری مکتب آہستہ آہستہ بعد میں اشاعرہ کے نام سے معروف ہونے لگا۔ یہ عالم اسلام کے اندر علم کلام کا آغاز ہوتا ہے۔ اعتقادات کا، عقائد اسلامی کے بارے میں جو سسٹمیٹک طریقے سے، نظام مند طریقے سے جو گفتگو ہوئی ہے اس علم کلام کے بارے میں، وہ اسی جبر و اختیار کے مسئلے سے پیدا ہوئی۔ اس جبر و اختیار کے مسئلے میں دو گروپ وجود میں آئے، ایک قدری جو بعد میں معتزلہ کہلانے لگا، اور ایک جبری جو اختیار اور ارادے کا انکار کرتا تھا، بعد میں اشعری کے نام سے مشہور ہوا۔ اور ان مسائل کے اندر اختلاف، یہ جو مسئلہ تھا اصل جبر و اختیار کا، یہ مسئلہ بعد میں دوسرے مسائل کی طرف بھی سرایت کرنے لگا، دوسرے مسائل میں بھی اختلاف ہوا، کہ تفصیلات انشاءاللہ بعد میں آتی ہیں۔ یہ علم کلام کے آغاز کے بارے میں مستشرقین کی نظر ہے۔ مستشرقین جتنی بھی کلام کے بارے میں، علم کلام کے بارے میں ان مستشرقین نے تحقیقات کی ہیں، ان تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ آغا پہلی صدی کے دوسرے حصے میں عالم اسلام میں جبر و اختیار کے مسئلے کے اندر اختلاف ہوا۔ باقاعدہ رسمی طور پر علم کلام کی بنیاد ڈالنے والا ابتدائی بندہ حسن بصری، اور دو بڑی شخصیتیں کہ جن کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت زیادہ پھیلا، ایک معبد جونی اور ایک غیلان دمشقی، اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروپ۔ یہ پوری کہانی مستشرقین اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں علم کلام کی اساس اور بنیاد کے بارے میں، کہ علم کلام کا آغاز اس طریقے سے ہوا۔ اور بہت زیادہ ان کے جو ماننے والے ہیں، جو مستشرقین کے مطالعات سے، ان کی تحقیقات سے بہت زیادہ مرعوب ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ عالم اسلام کے بارے میں جو استدلالی اور عقلی دلائل ہیں باقاعدہ علم کی شکل میں، وہ اس طریقے سے داخل ہوئے۔ یہ ان لوگوں کی نظر ہے۔ لیکن استاد شہید مرتضیٰ مطہری جیسے کہ ہم اس عظیم شہید بزرگوار کی شخصیت سے آشنا بھی ہیں، وہ اس مسئلے کے اندر ایک عمیق اور دقیق رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، علم کلام کے آغاز کو آپ آئیں اور استدلالی بحث کو فقط اس ایک مسئلے کے اختلاف کے اندر منحصر کریں، اور آپ کہیں کہ استدلالی بحث کا آغاز عالم اسلام میں اس مسئلے جبر و اختیار کی وجہ سے وجود میں آیا۔ یہ دو بندے معبد جونی اور غیلان دمشقی باعث بنے کہ عالم اسلام کے اندر اس استدلالی گفتگو کا آغاز ہو، اور باقاعدہ طریقے سے علم کلام کا آغاز پھر ان کی وجہ سے ہو۔ استاد مطہری فرماتے ہیں یہ نظر غلط ہے، یہ اسلام کے بارے میں سطحی نظر ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو ہلکا سمجھنا ہے،
اور ظاہر سی بات ہے کہ جو باہر کے کلچر اور فرہنگ سے آ کر ہمارے علوم پر کام کرے گا اور ہمارے علوم کے بارے میں نظریہ بیان کرے گا، خوب اس سے توقع بھی یہی ہے، وہ اتنی گہرائی کے ساتھ تو ہمارے علوم کی اساس بنیاد کو بیان نہیں کر سکتا نا۔ ہم لوگوں کو کیا توقع ہے مستشرقین سے کہ وہ آئیں اور ان حقائق کو جو علوم اسلامی کے بارے میں ہے ان حقائق کو ہمارے سامنے آ کر پیش کریں، خوب ظاہری مطالعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آ کر وہ ایک نظر دیں اور ہم آ کر فقط اسی پر تعصب اختیار کرنا شروع کریں۔ یہ بات غلط ہے۔ البتہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی محقق کی تحقیق کو انسان کہے کہ نہ کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے لہٰذا اس کی تحقیق کی اہمیت نہیں ہے، نہ عزیز من، یہ نہیں کہنا چاہ رہا میں۔ مستشرقین کی بھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ان میں بہت بڑی بڑی شخصیات بھی ہیں، بہت عالم، بہت محقق شخصیات بھی ہیں۔ مثلا میں ایک کی طرف اشارہ صرف کروں، مثلا مستشرقین میں سے آپ پروفیسر ہنری کوربن کو اٹھا کر دیکھیں، خوب اس کے جو بیانات ہیں اسلامی علوم کے بارے میں، اسلامی مطالعات کے بارے میں، خوب نہایت دقیق بیانات ہیں، اور بہت بڑا محقق ہے کہ اس کی واقعاً عالم اسلام میں قدر کرتے ہیں ہم لوگ اس کی تحقیقات کی، اور بہت سارے جو اس کی تحقیقات ہیں حقیقتاً واقعاً حقائق پر مبنی ہے۔ یا ایک جاپانی جو محقق ہے، جاپان کا رہنے والا، کہ پروفیسر توشی ہیکو ایزوتسو، خود توشی ہیکو ایزوتسو بھی ایک محقق ہے کہ اس نے بھی علوم اسلامی میں سے بعض علوم مثلا جیسے عرفان وغیرہ ہے اس کے بارے میں قلم اٹھایا ہے اور دقیق قلم اٹھایا ہے، کہ بہرحال اس کی بھی اپنی تحقیقات ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ ایسے محققین بھی ہیں جنہوں نے خوبصورت طریقے سے بیان بھی کیا ہے، لیکن عام طریقے سے بہت سارے اور مستشرقین ہیں کہ جو عالم اسلام پر ایک سطحی نگاہ رکھتے، وہ دقیق اور عمیق نگاہ نہیں رکھتے۔ جب ان کی دقیق اور عمیق نگاہ نہیں ہوتی تو ان کے مطالعات کی بنیاد فقط ظواہر ہے۔ جیسے مثلا یہ مسئلہ کہ جس مسئلے کے بارے میں ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ یہ کلام کے آغاز کو، بنیاد کو، ابتدا کو کس چیز کے اندر منحصر کرتے ہیں؟ کلام کے ابتدا اور آغاز کو منحصر کرتے ہیں ایک مسئلہ پہلی صدی کے دوسرے حصے میں اچانک اٹھتا ہے، دو بندے اٹھاتے ہیں، وہ عجیب رنگ اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے بعد عالم اسلام کے اندر باقاعدہ استدلالی مباحث کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ خب یہ نظر سطحی ہے۔ استاد فرماتے ہیں کہ اصول اسلامی کے بارے میں جو عقلی استدلالات ہیں، باقاعدہ دلائل کی گفتگو، استدلالی گفتگو، اس کا منشا نہ تو جبر و اختیار کا مسئلہ ہے، نہ ہی معبد جونی اور غیلان دمشقی ہے، نہ ہی حسن بصری ہے، بلکہ استدلالی گفتگو اسلامی اصول کے بارے میں اس کا پہلی مرتبہ آغاز خود قرآن مجید سے ہوا ہے۔ خود قرآن مجید کی آپ تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید کی آیات کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید نے اس استدلالی گفتگو کی طرف انسان کو بلایا ہے۔ پہلی مرتبہ اس حجاز کے اندر جہاں پر تقلید اور جہالت کا راج ہے، اس ماحول کے اندر پہلی مرتبہ جب قرآن مجید کی آیات آتی ہیں تو اقراء سے شروع ہوتی ہیں، تعلیم کی طرف لے کر آتا ہے، علم کی طرف لے کر آتا ہے۔ جگہ جگہ پر قرآن مجید میں کہا جاتا ہے افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون افلا یعلمون، علم کیوں نہیں حاصل کرتے، سوچتے کیوں نہیں ہو، تدبر کیوں نہیں کرتے، ان کے بارے میں گفتگو کیوں نہیں کرتے، استدلال کیوں نہیں کرتے۔ خوب یہ باقاعدہ استدلالی گفتگو اصول اسلامی کے بارے میں باقاعدہ قرآن سے آغاز ہوتی ہے، پیغمبر اکرم کی احادیث سے ابتدا ہوتی ہے، رسول اللہ جو وہاں پر شرح بیان کرتے ہیں، توضیح دیتے ہیں، یا مثلا تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو پھر امیر المومنین کے خطبات سے کہ اس اصول اسلامی کے بارے میں جو قرآن کے اندر تأمل کی بات کی گئی ہے، دقت کی بات کی گئی، استدلال کی بات کی گئی ہے، خود اس سے باقاعدہ استدلالی گفتگو کا آغاز ہوا۔ نہ فقط آغاز ہوا، قرآن مجید نے خود قرآن مجید کے اندر باقاعدہ استدلالی طور پر گفتگو فرمائی، دلائل کو ذکر کیا، مختلف طریقوں سے دلائل کو بیان کیا، رسول اللہ نے ان کی توضیح دی، پھر ان تمام مسائل کو اور زیادہ
مثلا عام لوگوں کے لیے واضح کرنے کے لیے قرآن نے بھی بیان کیا، رسول اللہ نے بھی بیان کیا، اور اسی سلسلے کو قرآن سے الہام لیتے ہوئے، قرآن سے حاصل کرتے ہوئے، رسول اللہ کی شاگردی اختیار کرتے ہوئے امیر المومنین نے آگے بڑھایا۔ مولا امیر علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے خطبات کو تو آج اٹھا کر دیکھیں، یہ آج کل کے زمانے میں ہم اتنے فلسفی مکاتب کے بعد، اتنے عقلاء کے بعد، اتنے فلسفی مکتبات، ان مکاتب کے بعد جا کر امیر المؤمنین کے کسی ایک جملے کے کو کسی حد تک ہم سمجھتے ہیں۔ خب ان استدلالی گفتگو کو، چاہے وہ الہیات کے بارے میں ہو، خدا کے بارے میں ہو، وجود خدا کے بارے میں ہو، خدا کا کائنات سے کیا ربط ہے، خدا کا مخلوق سے کیا ربط ہے، خلقت کی ابتدا کیسی ہے، آیا عوالم فقط یہی عالم مادہ ہے، اس کے علاوہ عوالم ہے، خدا کی اوصاف کے بارے میں کیسے گفتگو، عمیق ترین گفتگو آپ کو نہج البلاغہ کے اندر ملتی ہے۔ خب جب ایسے مباحث خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے، خود رسول اللہ کے بیانات کے اندر موجود ہے، امیر المؤمنین کے خطبات کے اندر موجود ہے، اور آپ آئیں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کہیں کہ عالم اسلام میں استدلالی طریقہ کار پہلی صدی کے دوسرے حصے میں شروع ہوا ہے، خود یہ دیکھیں کتنی ناانصافی ہے، یہ سطحی نگری ہے، یہ ابتدائی طور پر سطحی طور پر دین مبین اسلام کا مطالعہ کرنا ہے۔ وگرنہ اگر ایک بندہ گہرائی کے ساتھ واقعاً اسلامی منابع کو، قرآن کو، پیغمبر اکرم کی احادیث کو، امیر المومنین کے خطبات کو دیکھے تو وہ پہلے مرحلے میں کہے گا کہ نہ، اسلام کے اندر اس استدلالی روش کا آغاز باقاعدہ قرآن مجید کے نزول سے ہوا ہے، رسول اللہ کی تفسیرات سے ہوا ہے، امیر المومنین کے خطبات سے ہوا ہے۔ یہ ہے اصل علم کلام کی بنیاد۔ لہذا استاد شہید مرزا مطہری کے اعتبار سے علم کلام کا آغاز باقاعدہ اصل تعلیمات اور روح تعلیمات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ خود قرآن مجید کے نزول سے ہوا ہے، رسول اللہ کے بیانات سے ہوا ہے، امیر المومنین کے بیانات سے ہوا ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں ہے کہ بعد والے حصے میں پہلی صدی کے دوسرے حصے کے بعد پھر دوسری صدی میں بڑے پیمانے پر باقاعدہ ایک متکلموں کا جو اسلوب ہے، جو روش ہے، ایک خاص اسلوب اور روش اور ایک خاص علوم کی شکل میں آ کر پیش بھلے بعد میں کیا ہے، جس طریقے سے دوسرے اسلامی علوم اسی طریقے سے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں احکام شرعیہ ہیں، لیکن باقاعدہ آپ کہیں کہ ایک علم فقہ کے جس کا موضوع ہو، جس کے مسائل ہوں، جس کی کتابیں ہوں، خوب اس طریقے سے تو نہیں تھا، لیکن اصل علم فقہ تو وہاں پر موجود تھا۔ اسی طریقے سے علم عقائد، علم کلام کے جو اصول اعتقادات کے بارے میں استدلالی طریقے سے گفتگو کرے۔ خوب کلام کے بارے میں ہم نے کیا کہا؟ کلام جو عقائد اسلامی کی وضاحت کرے، جو ان کے دلائل کو بیان کرے، جو اس پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا دفاع کرے۔ خوب یہ تینوں چیزیں آپ کو قرآن مجید کے اندر ملتی ہے، رسول اللہ کے بیانات کے اندر ملتے ہیں، امیر المومنین کے بیانات میں، مگر قرآن اسلامی عقائد کی وضاحت نہیں کرتا، مگر قرآن اسلامی عقائد پر دلائل پیش نہیں کرتا، مگر قرآن خود اسلامی عقائد پر اٹھائے جانے والے مشرکین کے، یعنی واقعاً آپ دیکھیں قرآن مجید کو، کیا قرآن مجید علم کلام کے اندر جو ہم نے تین مہم چیزیں بیان کی وہ قرآن مجید میں نہیں ہے؟ عقائد اسلامی کی وضاحت کیا قرآن مجید میں نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید عقائد اسلامی کے بارے میں دلائل کو بیان نہیں کرتا؟ کیا اس پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات نہیں دیتا؟ خوب جب اس طریقے سے ہے تو ماننا پڑے گا کہ باقاعدہ علم کلام کا آغاز قرآن مجید سے ہے، رسول اللہ کے بیانات سے ہے، اہل بیت اطہار خصوصاً امیر المومنین کے خطبات سے ہے۔ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ علم کلام کا آغاز باقاعدہ بعد میں ہوا ہے؟ بہرحال یہ علم کلام کے آغاز کے بارے میں استاد شہید مرزا مطہری کی دقیق اور عمیق نظر ہے کہ آغاز علم کلام یہ ایک پیراگراف ہے کہ جس کی توضیح اور وضاحت یہ تھی جو بندہ حقیر نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، میری پوری باتوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ علم کلام کے آغاز کے بارے میں ایک مستشرقین کی نظر ہے اور ایک دقیق نظر ہے جو استاد مطہری پیش کرتے ہیں۔ مستشرقین کی نظر یہ ہے کہ علم کلام کا آغاز پہلی صدی کے دوسرے حصے میں ہوا ہے۔ اچھا، پہلی صدی کے دوسرے حصے میں ہوا ہے،
دو شخصیتوں نے جبر و اختیار کے مسئلے کو اٹھایا، جس کی وجہ سے عالم اسلام میں استدلالی گفتگو کا آغاز ہوا۔ یہ مستشرقین کی نظر، لیکن دقیق نظر یہ ہے کہ روح علم کلام، حقیقت علم کلام قرآن مجید کے نزول سے ہے، اگرچہ یہ جو خاص سبق اور اسلوب ہے یہ بعد میں وجود میں آیا ہے۔ خوب سبق اور اصول تو تبدیل ہوتا رہتا ہے، خوب اصل روح بیان خود قرآن مجید، رسول اللہ کے بیانات اور امیر المومنین کے خطبات سے ہے۔ کہ بہرحال اس بارے میں ابھی اور گفتگو آگے آئے گی، جس طریقے سے استاد ان مطالب کو بیان کریں گے ہم بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے جائیں گے۔ دیکھیں یہ جو درس ہوا پورا، یہ پورا درس فقط ایک پیراگراف ہے، آغاز علم کلام، آدھا صفحہ اس کی یہ وضاحت تھی جو آپ کی خدمت میں پیش ہوئی۔